السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے ابتدا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک آدمی، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فِيهَا، اس میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما کنتم، جو تم تھے، تکتمون، چھپاتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، یعنی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ جیسے پہلے کئی بار ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل میں سے چلے آ رہے تھے یہود، انہیں بنیادی طور پر یہ ان کے بڑوں کے واقعات یاد کروا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات تھیں، انہوں نے جو معاملات پھر آگے سے کیے، تو تم لوگ ان کے غلط رویوں کو چھوڑ کر صحیح رویے اختیار کرو۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے لوگوں میں سے کسی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا اور پھر جھگڑا کرنے لگ گئے کہ اس نے قتل کیا اور اس نے قتل کیا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، یعنی جو تمہارے بڑے تھے جن کی یہ بات ہو رہی ہے، تو تم سے مراد یہاں ان کے جو لوگ ہیں، ان کے بڑے، ان کے اسلاف، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 73، فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، اسے مارو، ببعضها، اس کا ٹکڑا، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، الموتیٰ، مردے، ویریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی، اپنے نشان، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، غور کرو۔ فقلنا اضربوہ ببعضها، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس کو، یعنی مقتول کو، اس کے ایک حصے سے مارو، یعنی اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کیسے انہوں نے وہ گائے ذبح کی جس میں وہ پس و پیش کر رہے تھے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو اس کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر تم اس مقتول کو مارو، جس سے قاتل کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اب یہ اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کی، البتہ تاریخی روایات کے اندر اس کی بعض تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، لیکن اگر ہم ان تفصیلات میں نہ بھی جائیں تو مقصود یہیں سے حاصل ہو جائے گا کہ جب یہ حکم دے دیا گیا کہ تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارو، تو ساتھ ہی آگے فرما دیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہ بات جو ہی بیان فرما دی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گائے کا ٹکڑا جب مارا گیا اس مقتول کو تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ قاتل جو ہے وہ کون ہے۔ تو اس طرح قاتل کا جو ہے وہ پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔
قاتل کی دریافت کرنے کے لیے یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ان لوگوں کے سامنے آیا، اور اس سے ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، یا ان کے اعتقادات جو کہ دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے، ان کے اس اعتقاد کی حقیقت جو کھل کر ان کے سامنے آ گئی کہ دوسری زندگی ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کائنات کو جب ختم کر دے گا، تمام زیرو چیزیں ان پر موت آ جائے گی، تمام انسان موت کا مزہ چکھ لیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، جو کہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اور اس بات سے اس کا عملی مظاہرہ بھی ان کے سامنے ہو گیا۔ اب قرآن کریم نے اس عملی مظاہرے کو یہاں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بتلا دیا۔ اب آپ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو قیامت تک کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور بھی بہت سارے دلائل قرآن کریم میں اس حوالے سے آئیں گے جو معاد یعنی آخرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یہ وہ باتیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان نے ایک اگلی زندگی میں جانا ہے جہاں اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کذالک، اسی طرح، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عملی مظاہرہ اپنی قدرت کا سامنے کیا ہے، دکھایا ہے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا ہے تو وہ مردہ خود زندہ ہو کر بتانے لگ گیا ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ ایک کو زندہ کرے یا سب کو زندہ کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ سمجھنا کیا ہے یہاں سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانی قدرت کی دیکھو اور اس سے سمجھ سکو تم؟ سمجھنا یہ ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، ہٹ درمی کے ذریعے سے حق ماننے سے انکار کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں انہیں ایک دن ضرور مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، اور ان سے ان کی اس حق دشمنی کا حساب لیا جائے گا کہ وہ حق بات کی، یعنی قرآن پاک کی، نبی علیہ السلام کی دشمنی انہوں نے کیوں مول لی تھی اور کیوں ایسا وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا تو وہ کالحجارتی پتھر جیسے، او یا اشد قسوتاً اس سے زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یہبط گرتا ہے، من سے، خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، وما اور